الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم تمام احباب مل باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے شان اولیاء اکرام۔ بلند آواز سے فرمائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ختم ہو گیا، اور اللہ نے میرے آقا لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ جو انسانیت کی رشد و ہدایت کا جو عظیم منصب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشد و ہدایت کا منصب، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور ان کو برائی سے روکنا، یہ منصب اللہ تعالیٰ نے غلامان مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اب لوگوں کی پھر الگ الگ کیٹاگریز ہیں، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہر فن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مقرر فرما دیا۔ کوئی میڈیکل کے شعبے میں خدمت سر انجام دے رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی تعمیراتی کام میں مصروف ہے، کوئی تجارت میں مصروف ہے۔ البتہ ہر کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مقرر فرما دیا۔ تو اسی طرح امت میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک ایسے لوگوں کو چن لیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے انبیاء کرام کا جو منصب ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور ان کو برائی سے روکنا، ان خاص بندوں کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا۔ عمومی طور پر تو ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے اور جو برائی ہے اس سے روکے، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب اپنے پسندیدہ اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سن لو، خبردار، اللہ تعالیٰ نے پہلے متنبع کیا، وارننگ دی ہے۔ الا یہ معنی اس کا مطلب ہے خبردار، اور پھر آگے انا، اس حرف کا معنی بھی تاکید کے لیے ہے، تب متوجہ کرنے کے لیے ہے، مخاطب کو متنبع کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا خبردار، تکڑے ہو جاؤ۔ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا اولیاء کی شان بیان ہونے لگی ہے۔
اولیاء کی کیا شان ہے؟ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ جو تین لفظ ہیں، اولیاء اللہ، دوسرا لا خوف علیہم، اور تیسرا ہے یحزنون، ان تینوں لفظوں میں ایک ایسی خوشبو ہے کہ اگر ہم اس کو محسوس کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا پورا وجود معطر ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ، ولی کی جمع ہے اولیاء، تو لفظ ولی یہ بلا سے بنا ہے، اس کا معنی ہے قرب اور نصرت۔ تو قرب اور نصرت یہ ولی اللہ پر پورا پورا صادق آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو خاص قرب بھی مل جاتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے، ایسی مدد فرماتا ہے کہ وہ پھر معین الدین بن جاتا ہے۔ پھر جدھر وہ نگاہ اٹھائیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہے ولی کا معنی۔ تھوڑی اس کی جو ہے نا وضاحت یہاں پر کی جا سکتی ہے کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ پھر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بولو تو صحیح، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں بھی بڑا ایک لطیف نقطہ ہے، انسان کو پریشانی، خوف اور غم یہ کب لاحق ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر ایک مہنگا اینڈرائڈ موبائل ہے تو آپ کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے یار یہ کہیں چوری نہ ہو جائے، یہ کہیں، یہ کیا ہے؟ خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے، یہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ اور اگر کبھی آپ کا زمانہ ماضی میں کوئی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو پھر آپ کو اس کا غم بھی ہوگا کہ یار وہ پہلے بھی میرا ایک چوری ہو گیا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈر ہے یہ زمانہ مستقبل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ اولیاء اکرام کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا ہے، اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں نہیں عطا فرماتا، بالکل عطا فرماتا۔ کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی؟ اولاد بھی ہوتی ہے، وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، اہل و عیال والے ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک عام بندے کو ایک خوف ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، اللہ ان سارے غموں سے، ان سارے خوفوں سے اپنے ولیوں کو محفوظ فرماتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بزرگ نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اس لیے کہ میں اور آپ، ہم عام لوگ، ہم اپنی چیزوں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس لیے ان کے چھن جانے کا، سلب ہو جانے کا ہمیں خوف ہوتا ہے۔ اگر سلب ہو جائیں، گم ہو جائیں، چوری ہو جائے تو غم ہوتا ہے۔ فرمایا ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کی کوئی چیز اپنی سمجھتا نہیں ہے، وہ ساری ہر چیز، مال و دولت، اولاد، سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو جب وہ اپنا سب کچھ اپنے مالک پر لٹا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے خوف سے بھی امن عطا فرماتا ہے اور ہر طرح کے غم سے بھی اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب چاہے وہ دنیا کا غم ہو، وہ دنیا کا خوف ہو، چاہے آخرت کا خوف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے غموں سے، دنیا کے خوف سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے پاس غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اہل اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے مال و دولت آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو اسے رب کا قرب مل جاتا ہے
اور ولی اللہ کی تو ہر وقت تانگ یہی ہوتی ہے کہ کون سی ایسی مہلت ہو، ایسا موقع ہو، کون سی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے مجھے میرے رب کا اور زیادہ قرب نصیب ہو جائے۔ تو جب اس کو زیادہ قرب ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جو دنیا دار لوگ ہیں تو ہم دنیا کی نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، دنیا کی نعمتیں چھین جانے پر ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو ہر طرح کے غم سے، خوف سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ولی اللہ ہوتا کون ہے؟ ولی اللہ ہوتا کون ہے؟ کیا وہ ولی اللہ ہے کہ جس نے جناب 5 6 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، کڑے پہنے ہوئے ہوں، لمبے لمبے بال چھوڑے ہوں، کبھی نہایا نہ ہو؟ کیا وہ ولی اللہ ہوتا ہے؟ نہیں، ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف میرے آقا نے فرمائی ہے۔ حضرت عباس، جیسے ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے، علماء سے، مفتیان کرام سے کہ ولی اللہ کون ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ولی اللہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے۔ ولی اللہ کون ہے؟ جس کو دیکھنے سے۔ اب جو بہروپیہ کہ جس نے جناب کبھی منہ نہ دھویا ہو، جس نے کبھی طہارت نہ کی ہو، اور اس نے کڑے، چھلے، مندریاں، اس طرح کا عجیب و غریب حلیہ بنایا ہو، جس کو دیکھنے سے شیطان یاد آ جائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا زندگی گزارنے کا انداز یا تو رب کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، وہ اللہ کا حقیقتاً ولی ہوتا ہے۔ دیکھیں جناب، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کیا ہے؟ الطہارۃ نصف الایمان، بڑی مشہور، ہمارے بچے کو حدیث پاک کی شاید یاد ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ولی اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کو پیر بناتے ہیں، اپنا مرشد بناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو جس پلید انسان کا اپنا ہی ایمان محفوظ نہیں، صفائی نصف ایمان ہے، وہ کبھی 4 سال سے نہایا نہیں اور تم نے اس کو اپنا پیر مرشد بنا لیا، تو جس کا اپنا ایمان نہیں ہے وہ تمہارا ایمان کیا بچائے گا؟ اور پھر پیر کا معنی ہوتا ہے کہ جو پیروی کروائے، جو پیروی، تو بولو تو صحیح ہے، جو پیروی کروائے، کس کی پیروی کروائے؟ رسول اللہ کی پیروی کرائے۔ تو جو بہروپیہ خود رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتا، وہ تجھے کیا پیروی کروائے گا؟ اس لیے مرشد کامل وہ ہے کہ جس کا کوئی بھی قول فعل میرے آقا کی سنت کے خلاف نہ ہو، حضور کی سنت کے۔ لہٰذا ان بہروپیوں کے چکر سے نکلو۔ اگر تم نے کسی واقعتاً ولی اللہ سے وابستہ ہونا ہے تو اس ولی اللہ سے وابستگی اختیار کرو جو غوث پاک کے نقش قدم پر ہو، جو حضور داتا صاحب کے نقش قدم پر ہو، جو خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر ہو، جو حضور محدث اعظم پاکستان کے نقش قدم پر ہو۔ بہروپیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہروپیے جو ہیں یہ ہمیشہ دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا اور اسلام کی ساکھ کو انہوں نے کمزور کیا ہے۔ ایک بڑا مشہور اور نصیحت آموز ایک واقعہ ہے، سمجھنے کے لیے اگر آپ پہنچ گئے وہاں پر جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو پھر سبحان اللہ کہہ کے مجھے جواب دیجیے گا، ابھی نہیں میں بات تو کر لوں۔ ایک جنگل میں نا چڑیا، نر اور مادہ دونوں موجود تھے، تو وہاں پر ایک شخص پھرتا پھراتا آ گیا، تو چڑیا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شکاری ہے۔ تو وہ مادہ جو نر تھا چڑا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو صوفی آدمی لگتا ہے، صوفیوں والا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، تو یہ اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، خطرے کی بات نہیں ہے۔ لیکن چڑیا کو اندر کا ڈر لگا ہوا تھا، وہ اڑ گئی اور چڑا بیٹھا رہا۔ کیا ہوا کہ پھر اسی صوفی کے روپ میں اس انسان نے اس کو شکار کر لیا۔ اب جو چڑیا تھی اس نے اس وقت کے بادشاہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، مقدمہ دائر کیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، اسے گرفتار کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ وہ مقدمہ جو ہے نا وہ اس کا وہاں پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا اور اس بندے کو طلب کر لیا گیا کہ ہاں جی تمہارے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو چڑیا نے کہا
کہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے کہ اس نے روپ صوفیوں والا بنایا ہوا ہے اور کام شکاریوں والے کرتا ہے۔ تو اس طرح آج کل کے جو 2 نمبر پیر ہیں تو انہوں نے روپ صوفیوں والا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے نام پر یہ نذرانے لیتے ہیں، عقیدتیں سمیٹتے ہیں، لوگوں کی محبتیں لیتے ہیں، لیکن کام شکاریوں والے کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں سے بچنا ہے، ہم نے ان کے پاس جانا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا وہ قرب حاصل کیا، اللہ کا وہ پیغام لوگوں تک اس طرح پہنچایا، رب کی محبت ایسے حاصل کی کہ حضور دادا صاحب بیٹھے تو لاہور میں ہیں، لیکن لاہور میں بیٹھے اپنے مقتدیوں کو خانہ کعبے کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے تو اپنے آستانے میں ہیں، لیکن وہاں سے بیٹھ کر وہ اپنے مریدوں کو مدینہ کی زیارت کروا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے تو ہندوستان میں ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ رسول اللہ کا فیضان اس طرح عام کر رہے ہیں کہ اپنی ایک نگاہ اٹھاتے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے در پہ آئیں، یہ بہروپیوں کے نکل آئیں ان کے چنگل سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے جالوں سے نکلیں، رشد و ہدایت کی طرف آئیں۔ یہ تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں، ہمارے لوگوں میں یہ بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس کو دیکھو وہ اپنے نسل در نسل کو جو پیری مریدی کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ میرے دادا کا پیر تھا تو میرے بابا کا بھی یہی پیر ہے، اب میرا بھی یہی پیر ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، کوئی کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں، اور یہ ہمارا پیر نہیں، ہمارا پیر یہ نہیں، ہمارا پیر وہ ہے کہ جس کا ہر قدم، ہر انداز اور اس کی ہر ادا سے میرے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو آتی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمارا پیر ہے، اور کوئی ایسا ایرا غیرہ ہمارا پیر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بات عرض کروں گا، اگر آپ نے کسی کو پیر بنانا ہے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ کامل مرشد کی 4 نشانیاں ہیں، اگر مل جائیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اگر نہ ملے تو پھر چپ کر کے واپس آ جانا۔ وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر کے روپ میں بہروپیہ ہو سکتا ہے، ایمان کا لٹیرا ہو سکتا ہے، وہ کبھی کامل پیر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، پکا سنی ہو، سچا عاشق رسول ہو، صحیح عقیدہ سنی مسلمان ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ جاہل کبھی پیر نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ ہر عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اتنے مسائل کا وہ ماہر ہو کہ اپنی ضروریات زندگی کے مسائل، لوگوں کے پوچھے کے مسائل خود کتاب و سنت سے تلاش کر سکتا ہو، اتنا عالم ہو۔ فرمایا ایک اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ واسطہ در واسطہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کیا ہے کہ میں جن کا مرید ہوں، آگے وہ جس کا مرید ہے، اس کا واسطہ اس کے پیر سے، اس کا واسطہ اس کے اپنے پیر سے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا حضور غوث پاک تک مل جائے، پھر حضور غوث پاک سے چلتا چلتا یہ سلسلہ مولا علی سے مل جائے، مولا علی سے چل کر عثمان غنی سے، عثمان غنی سے چل کر عمر فاروق سے، اور عمر فاروق سے چل کر سیدنا صدیق اکبر سے، اور سیدنا صدیق اکبر سے چل کر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائے۔ اس طرح جس کی لڑی پروئی گئی ہو، پورا ایک سلسلہ اس کا چلتا آ رہا ہو، وہ کامل پیر ہو سکتا ہے۔ یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائے، اور جس میں ایک شرط بھی نہ پائی جائے۔ آج کل تو جناب ایسے پیر اگ رہے ہیں جیسے زمین سے بوٹی اگتی ہے جی، جہاں دیکھو بڑے سمجھدار پیر پیدا ہو رہے ہیں، بزنس مین پیدا ہو رہے ہیں، بڑے نشانے پہ رکھ کے اپنا مزار بناتے ہیں کہ یہاں چندہ زیادہ جمع ہوگا، روڈوں پہ جناب اپنے مزار بنوا رہے ہیں کہ جناب یہاں پر نذرانے زیادہ آئیں گے، بڑی سمجھداری کے ساتھ۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سنیوں نے اپنا پیسہ جو ہے ایسے ایمان کے لٹیروں پر اپنا پیسہ برباد کر دیا۔ ہم نے نہ اپنی مسجدیں آباد کی، نہ ہم نے مدرسے آباد کیے۔ یہ معذرت کے ساتھ ہم نے
یہ ان بے عمل پیروں، 2 نمبروں پیروں پر، 2 نمبر نعت خانوں پر، نقیبوں پر، 2 نمبر خطیبوں پر ہم نے ایسے اپنا پیسہ لٹا کے اپنے مسلک کا نقصان کیا ہے کہ جس کا جو نقصان ہے اس کا ابھی ہم 100 سال تک بھی اس کا خمیازہ بھگتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے آج رافضیت عام ہوتی جا رہی ہے، خارجیت، ناصبیت عام ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے جہاں پر پیسہ لگانے کا حق تھا وہاں نہیں لگایا، لیکن جہاں نہیں لگانے کا حق نہیں تھا وہاں ہم نے ایسے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اس لیے یہ اپنا قبلہ درست کریں، ہم جہاں پیسہ دین کو فائدہ دے وہاں لگائیں، جہاں ایسی جگہ پر پیسہ دیں جہاں پیسہ تو یہاں بظاہر ایک شخص کو دیا جا رہا ہے لیکن وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب حاصل کیا جائے، اس جگہ پر آپ پیسہ لگائیں۔ میں آخر میں یہ بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے گزار کر رہا ہوں کہ ہر وقت، ہر زمانے میں کتنے اولیاء کرام کا ہونا ضروری ہے، کتنے اولیاء کرام کا ہونا، اور بولو تو صحیح رہا، کتنے اولیاء کرام کا ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو کہ حلیۃ الاولیاء میں نقل کی گئی ہے۔ میرے شیخ طریقت حضرت عطار نے اپنی کتاب فیضان سنت میں اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 300 بندے، اللہ تعالیٰ کے 300 بندے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں۔ یہ آپ نے گنتی یاد رکھنی ہے، 300 بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، قلب معنی بھی دلی ہوتا ہے، اور 40 کے دل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 7 کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، 5 کے دل حضرت جبریل امین علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 3 کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 1 کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے۔ اب یہ جو ٹوٹل تعداد ہے یہ 356 بنتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ 356 اولیاء کرام ہر وقت ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، 356 اولیاء کرام ہر وقت ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک کا دل، ایک وہ بندہ کہ جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے، فرمایا جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ 3 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ چن لیتا ہے، اور پھر جب ان 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ 5 میں سے ان 3 کی گنتی پوری کر دیتا ہے، اور جب 5 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 میں سے اس کی جگہ پوری فرما لیتا ہے، اور جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ 40 اولیاء کرام میں سے اس کی کمی پوری فرماتا ہے، اور جب 40 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو جو 300 اولیاء کرام سب سے پہلے ذکر کیے گئے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 کا عدد پورا فرما دیتا ہے، اور جب ان 40 میں، ان 300 میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اللہ عام لوگوں میں سے جس کو چاہے ولایت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یاد رکھیں کہ اولیاء کرام ہر وقت ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ جو ہیں بالکل جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اولیاء کرام سے بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں، ولایت کو چیز ہی نہیں ہے، اور جناب اپنی کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ولیوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ولایت کوئی چیز ہی نہیں۔ حالانکہ ولی اللہ کی شان تو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی تھے نا، تو ان کی شان اللہ نے، ان کی کرامت قرآن میں بیان فرمائی اللہ نے۔ صحابہ کہف اللہ کے ولی تھے، ان کی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اب آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر ہم اولیاء کرام سے وابستہ ہوتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے کہا جناب آپ وابستہ تو ہو، اور ہو وہ واقعی اللہ کا ولی، تو آپ کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے جی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا؟
میں نے کہا اللہ اگر اصحاب کہف کی صحبت اختیار کرنے والے کتے کو جنت عطا فرما سکتا ہے تو پھر امت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا امتی ہے، اور اس امت کے اولیاء پہلی امتوں سے بھی افضل ہے۔ فرمایا، میں نے کہا کہ اگر تم اس امت کے اولیاء کرام سے فیض یاب ہو جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے، تو اللہ تجھے بھی جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ فرمایا یہ جنت ہم نے اس جنت کا وارث بنا دیا، کس کو؟ من کان تقیّا، فرمایا جو متقی پرہیزگار بن گیا، جو ہمارے قرب کو پانے میں کامیاب ہو گیا، جس کے سر پہ ولایت کا تاج سج گیا، اس کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا۔ جو ان کے لڑ سے لگ گیا، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو صحیح معنوں میں اولیاء کرام ہیں ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے اور ان سے برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام